بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. برادران اسلام، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، آج اسلامی سال کا دوسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے جسے ہم لوگ سفر المظفر کہتے ہیں، اور سفر کی آج پہلی تاریخ بھی ہو چکی ہے. عزیز بھائیو، اس سے پہلے جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہے کہ ہم نے اس مہینے کے متعلق چند باتیں عرض کی ہے، اور اسلامی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ کوئی برائی کا مہینہ نہیں ہے، یہ کوئی کوئی بے برکتی کا مہینہ نہیں ہے، اور یہ ایسا مہینہ نہیں ہے کہ جس کو منحوس اور جس کو برا سمجھا جائے. عزیز بھائیو، زمانے جاہلیت میں جو باطل نظریات تھے، جو باطل توہمات تھے، اور جو باطل عقائد تھے، اور جو مشرکانہ خیال تھے، ان سب کی نفی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باطل عقائد کو اور باطل خیالات کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالا اور کچل دیا، اور فرمایا کہ کوئی مہینہ منحوس اور برا نہیں ہو سکتا ہے، اور کوئی مہینہ بیماری والا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی مہینہ تکلیف والا نہیں ہو سکتا ہے. نفع اور نقصان، تکلیف اور راحت، یہ صرف اور صرف اللہ کے قبضے میں ہے. عزیز بھائیو، خطبے میں نے آپ کے سامنے جو حدیث شریف پڑھی ہے، سب سے پہلے اس حدیث شریف کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا صفر. اس روایت کو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں نقل فرمائی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں، کوئی بیماری بڑھتی نہیں جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. ولا طیرۃ، اور نہ بدشگونی کوئی چیز ہے، بدفعلی، برا خیال، یہ کوئی چیز نہیں ہے. ولا ہامت، اور الو کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ولا صفر، اور نہ ہی سفر میں نحوست ہے. تو یہ تو روایت کا ترجمہ ہو گیا. سب سے پہلی بات اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، لا عدوى، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں، کوئی بیماری بڑھتی نہیں. زمانے جاہلیت میں یہ تصور تھا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک شخص کی بیماری دوسرے کو خود بخود لگ جائے، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے اور یہ گمراہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو
ایک آدمی کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی. گویا بیماری ایک آدمی کی دوسرے کو اسی وقت لگ سکتی ہے جبکہ اللہ کی چاہت ہو، اللہ کا حکم ہو. بیماری خود بخود ایک سے دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوتی. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو خود بخود لگتی ہے تو یہ عقیدہ غلط ہے، گمراہی ہے. ہمارے نبی نے اس کی نفی فرما دی، لا عدوا، کہ ایک کی بیماری خود بخود دوسرے کو نہیں لگتی. بیماری متعدی نہیں ہوتی، بیماری بڑھتی نہیں. روایت میں دوسری بات کی طرف جو توجہ دلائی ہے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ولا طیرۃ، ولا طیرۃ، کہ بدشگونی اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے. اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. ولا طیرۃ، عرب حضرات جب بھی سفر کا ارادہ کرتے تو پرندہ اڑاتے تھے. جب بھی سفر کا ارادہ ہوتا پرندہ اڑاتے تھے. اگر پرندہ دائیں جانب میں اڑتا تو نیک فالی لیتے تھے اور تصور کرتے تھے کہ ہمارا سفر انشاءاللہ کامیاب ہوگا اور ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو سفر کے ارادے کے وقت عرب حضرات پرندہ اڑاتے تھے. دائیں جانب میں اگر پرندہ اڑا تو نیک فالی لے کر سفر شروع کرتے تھے، اور اگر بائیں جانب میں پرندہ اڑا تو بدفالی لیتے تھے اور یوں تصور کرتے تھے کہ یہ بائیں جانب اڑا ہے تو ہمارا سفر کامیاب نہیں ہوگا، ہمیں بیچ میں نقصان اور خطرہ ہوگا اور بیچ میں تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوگا اور ہمارا سفر میمون نہیں ہوگا، مبارک سفر نہیں ہوگا، ہم کامیاب نہیں ہوں گے، ہمارا یہ سفر کامیابی والا نہیں ہوگا. یہ تصور تھا، یہ عقیدہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا طیرۃ، کہ اس قسم کی بدفعلی، اس قسم کا برا خیال اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے. اگر کوئی اس قسم کا تصور رکھتا ہے تو وہ غلط ہے اور وہ غلط عقیدہ ہے. اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی انسان سفر کا ارادہ کرے اللہ کے نام سے سفر شروع کرے. اور سفر سے پہلے ہمارے نبی نے کچھ دعائیں بتائی ہے، اور ہمارے نبی کی ایک مبارک سنت یہ بھی ہے کہ جب آدمی سفر میں جائے تو 2 رکعت نفل کی نیت سے پڑھے. گویا اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جب بھی سفر شروع کرے تو اللہ کے بھروسے پر سفر شروع کرے اور اللہ کی مدد حاصل کرے، دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ، نمازوں کے اہتمام کے ساتھ سفر شروع کرے. اگر کوئی اس طریقے سے سفر شروع کرتا ہے تو وہ انسان سفر کے لائن سے کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کا سفر میمون ہو جاتا ہے. باقی جیسا کہ روایت میں فرمایا ولا طیرۃ، کہ اس زمانے میں یہ پرندہ اڑا کر اپنا سفر شروع کرتے تھے. اسلام نے اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی نفی فرما دی اور اعلان فرما دیا کہ اس قسم کا خیال، اس قسم کی بدفعلی اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اسلام سے اس کا کوئی سروکار نہیں. تو فرمایا ولا طیرۃ، کہ بدشگونی، بدفعلی اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ بعض کمزور عقیدے کے لوگ اس مہینے سے، یعنی جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو اس مہینے سے بدشگونی لیتے تھے، بدفعلی لیتے تھے، بری سوچ رکھتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ بدشگونی کیا ہے، بدفعلی کیا ہے؟ بدشگونی لینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو خیر و برکت سے خالی سمجھنا. سمجھتے تھے یہ سفر کا مہینہ نعوذ باللہ خیر و برکت سے خالی ہے، اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی. مثلا کسی کام کی ابتدا نہ کرنا، کسی کام کو شروع نہ کرنا، کاروبار کو شروع نہ کرنا جب سفر کا مہینہ شروع ہو جائے، نعوذ باللہ. شادی بیاہ کرنے سے گریز کرنا، رک جانا، لڑکیوں کی رخصتی نہ کرنا. ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہر وہ کام جو اس مہینے میں سفر میں شروع کیا جائے وہ منحوس اور خیر و برکت سے خالی ہوتا ہے. اسلام نے فرمایا، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ کوئی مہینہ نحوست والا نہیں، سفر کا مہینہ بھی نحوست والا نہیں. اس میں جو بھی کام شروع کیا جائے گا انشاءاللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر کیا جائے گا تو اللہ کی طرف سے خیر و خوبی اور خوب خیر و برکت ہوگی اور وہ کام آسانی سے ہو جائے گا اور آسانی سے انسان اپنے مقصد تک پہنچ جائے گا. تو بدفعلی، بدشگونی
اس کو اسلام میں منع کیا گیا، بلکہ روایت میں تو ایک روایت میں تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو شرک فرمایا۔ روایت کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے۔ یہ جملہ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔